جی تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ جو قومی ریاست ہے، نیشن سٹیٹ، یہ ہے کیا، اور یہ اپنی ہسٹری سے گزرتی ہوئی جب پاکستان کی تشکیل کی صورت میں سامنے آئی ہے، تو آج کے پاکستان میں کو کیا ہم ایک نیشن سٹیٹ کہہ سکتے ہیں، اور پاکستان کی کیا نیشن سٹیٹ کے تصور کے علاوہ بقا پاسیبل ہے، اور اس کو ایک ٹرو اسپرٹ میں ایک نیشن سٹیٹ بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ اصل میں نیشن سٹیٹ ہے کیا۔ یہ بیسیکلی پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن فنومینا ہے نیشن سٹیٹ۔ اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے وننس پر، یعنی کہ کوئی ایک نقطہ جس پہ سب لوگ متفق ہوں، جو سٹیٹ کے رہنے والے ہیں ان کے اندر کوئی یونٹی کا ایک پوائنٹ ہو، اور وہ جو یونٹی کا پوائنٹ ہے وہ عام طور پہ ڈرائیو ہوتا ہے لینگویج سے، ہسٹری سے، کلچر سے، اور ان جو کلچرل جو سٹرکچرز ہیں سوسائٹی کے، اس کی جو وننس ہے یا اس کی جو کامنیلٹی ہے اس سے ڈرائیو ہوتا ہے۔ اور کچھ مثالیں ہیں دنیا میں اس کی، بڑی انٹرسٹنگ مثالیں ہیں کہ مثلا سوئٹزرلینڈ، اس میں 3 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، یعنی تینوں زبانوں کا ایک دوسری زبان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انہوں نے ایک ہسٹوریکل جو پس منظر تھا اس کی بنیاد پہ یہ ایک فیڈریشن قائم کی اور اس کو ڈیوالو کر دیا، یعنی تینوں ریاستوں کے پاس 18ویں ترمیم سے بھی زیادہ اختیارات ہیں وہاں پہ۔ ڈیولوشن ایک بڑے پیمانے پہ وہاں پہ ڈیولوشن کی گئی ہے، جہاں پہ ان کو اپنی مکمل قانون سازی کا اختیار ہے ریاستوں کو، اور ایک کنفیڈریشن ٹائپ ایک سٹیٹ ہے سوئٹزرلینڈ کی، جبکہ فرانس اور جرمنی یہ ایک یونٹری ٹائپ سٹیٹس ہیں دونوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فرانس میں اور جرمنی میں جو لینگویج ہے اس میں ڈائلیکٹس کے تو ایشوز ہیں، لیکن ان میں وننس ہے لینگویج کی۔ فرانس پورے میں فرینچ بولی جاتی ہے، جرمنی میں جرمن بولی جاتی ہے، لیکن سلائٹلی مختلف علاقوں کے ڈائلیکٹس مختلف ہیں۔ اور جب ہم پاکستان میں آتے ہیں، جب 1947 میں پاکستان بنا، تو اگرچہ اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو مختلف نیریٹیوز ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے پاکستان بنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو پھر اس پہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا جو ایک بڑی اکثریت مسلمانوں کی بھارت میں رہ گئی تھی وہ اس پاکستان میں کیوں نہیں آ سکی؟ اگر یہ اسلام کے نام پہ بنا تو پھر سب لوگوں کو الگ ہونے کی ضرورت تھی، اور پھر اگر اسلام کے نام پہ ہی پاکستان بنا ہے تو پھر ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں، یہ ان معروضی حالات کے نتیجے میں ڈویژن ہوئی تھی ایک انڈیا کی، جو ایک یونائٹڈ ملک تھا اس وقت، اور جب گورا یہاں سے جا رہا تھا، اور جب ہندو اور مسلمانوں کی آپس میں جو برتری کی ایک کشمکش تھی، اس کے نتیجے میں ایک ملک جو ہے وہ الگ ہوا، اور اس پاکستان جب بنا تو اس کی موومنٹ میں بنگلہ دیش بھی، جو آج کا بنگلہ دیش ہے، یعنی کہ بنگال شامل تھا، اس میں حیدرآباد دکن کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، اس میں کشمیر بھی شامل تھا، اس میں بہت سارے ایسے علاقے شامل تھے جو آج پاکستان میں نہیں ہیں۔ تو جن لوگوں نے صرف 1947 میں ایک مذہب کی بنیاد پر یہ
خطہ جو ہے اس کو آزاد کروانے کی جو نیریٹو بنایا، وہ نیریٹو عام طور پہ اس وقت کافی ہرٹ ہوا جب بنگال الگ ہو گیا ہم سے، بنگلہ دیش بن گیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ بہت سارے نیشنلٹیز ایسی تھیں، جیسے یہ جو میں نے حیدرآباد دکن کی بات کی ہے، وہ وہاں پہ ایک موومنٹ تھی، یو پی میں ایک بہت بڑی موومنٹ تھی، وہ بھارت میں رہ گیا سارا کچھ، وہ ادھر نہیں آ سکے۔ تو ہمارے جو معروضی حالات تھے اس کے بعد، آزادی کے بعد، وہ یکسر مختلف تھے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو ہماری آزادی ہے اس کے بعد کچھ فالٹ لائنز ساتھ ہی شروع ہو گئیں۔ اس کے نتیجے میں جو فالٹ لائن شروع ہوئیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہم نیشن سٹیٹ بننے کی بجائے ہم مختلف ڈیویشن کا شکار ہوئے۔ ساتھ ہی قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، لیاقت علی خان کو مرڈر کر دیا گیا، ہم جو ریجنل کشمکش تھی یہاں پہ کیپٹلزم کی اور سوشلزم کی، اس کے درمیان میں ہم سینڈوچ بن گئے، اور جب سینڈوچ بن گئے تو پھر اس کے بعد یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ جو تھی اس نے آ لیا ہمیں، اور وہ جو ہم نے ایک خد و خال بنانے تھے ایک ساورن سٹیٹ کے، جب وہ ہم نہیں بنا سکے، ہم اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے، جو مختلف لینگویجز کے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو جب ہم رائٹس نہیں دے سکے، تو پھر ایسی موومنٹس پیدا ہوئیں بنگال میں اور کے پی میں خاص طور پہ، اور بلوچستان میں، جس کے نتیجے میں جن کو ہم نے پھر غدار قرار دیا، چونکہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل پروسیس نہیں تھا، ان کو ہم مین سٹریم میں نہیں لا سکے۔ وہ دوریاں اتنی بڑی کہ 1973 میں 1971 میں یہ ملک جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی میں جب ریفرینڈم ہوا تھا تو وہاں پہ جو عبدالغفار خان تھے ان کو ہم سرحدی گاندھی کہتے تھے، اچکزئی کے فادر جو سماد اچکزئی تھے ان کو ہم عام طور پہ بلوچی گاندھی کہتے تھے، یعنی کہ جو بلوچستان میں پختون تھے اور جو ہمارے کے پی میں پختون تھے ان کی بڑی اکثریت جو تھی وہ اس ملک کی بجائے وہ بھارت کے ساتھ رہنے کی بات کر رہی تھی۔ اسی طرح جیسے حیدرآباد دکن جو ادھر چلا گیا ان کے لوگوں نے پاکستان کی بات کی تھی، کشمیر کا ایک بڑا حصہ جو بھارت میں چلا گیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ ملنے کی بات کی تھی۔ تو صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے یہاں پہ جس طرح کے اتھارٹیرین جو سسٹم لے کر آئے، اس کے نتیجے میں یہ ملک جو 47 میں بنا تھا وہ 71 میں ٹوٹ گیا۔ پھر ہم نے سیکھا یہ کہ اس ملک کو ایک آئین چاہیے، اس ملک کو ڈیموکریٹک سیٹ اپ چاہیے، اس ملک کو بنیادی طور پہ ہمیں جو ایسے طبقات ہیں جن کو مین سٹریمنگ کرنے کی ضرورت ہے ان کو رائٹس دینے چاہیے۔ صوبائی خود مختاری کی بات ہوئی، فیڈریشن بنائی گئی، فیڈریشن بنا کے لوگوں اس میں کچھ جو حصے تھے اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے وہ فیڈریشن کو دیے گئے، کچھ صوبوں کو دیے گئے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ 5-6 سال کے بعد 77 میں بھٹو صاحب کا تختہ الٹا دیا گیا، پھر ایک ڈکٹیٹرشپ آ گئی۔ ڈکٹیٹرشپ نے وہ اس طرح کی تھی کہ اس کے نتیجے میں پھر وہ جو مین سٹریمنگ کا ایک کلچر تھا یا جو ہم ایک نیشن سٹیٹ بننے جا رہے تھے اس کو روک دیا گیا۔ ہماری جو وننس ہے، جو ہماری طاقت ہے، اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کوئی 5-7 سال 10 سال کے لیے مختلف ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو تھے وہ آئے اور ان کو چلنے نہیں دیا گیا۔ ہمارے خفیہ اداروں کی طرف سے سازشیں ایجنسیوں کی اتنی زیادہ ہوئیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو 2 دفعہ آئیں، ان کو ہٹا دیا گیا، نواز شریف 2 دفعہ آئے، ان کو ہٹا دیا گیا، الٹیمیٹ 99 میں انہوں نے پھر مارشل لا لگا دیا۔
تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے زمانے میں پھر ایک یونٹری 1 یونٹ ٹائپ انہوں نے بنانے کی کوشش کی، اور وہ طاقت کا اتنا بے دریغ استعمال کیا کہ اس دوران یعنی ضیاء الحق کے دور میں جو بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی، اس کے نتیجے میں جو فالٹ لائنز کریٹ ہوئیں خاص طور پہ صوبہ سندھ میں اور وفاق میں، وہ اب تک بریج نہیں ہو سکیں۔ جنرل مشرف نے جو فالٹ لائن بنائی بلوچستان میں اکبر بگٹی کو مرڈر کر کے، وہ ابھی تک فائٹ کر رہے ہیں ہم کہ بلوچستان کا جو ناراضگی ہے اس کو کیسے کم کیا جائے۔ تو انفارچونیٹلی یہ جو جنرل مشرف کا ٹائم تھا، اس نے پھر ایک ضرب لگائی کہ وہ جو وننس تھی اس ملک کی، جو یونٹری ایک بانڈ تھا اس ملک کا کہ ہم سب یہاں کے اس خطے کے رہنے والے لوگ مسلمان بھی ہیں، ہم کئی ثقافتی بندروں میں بندھے ہوئے ہیں، اور وہ زبانیں جو تھوڑی ہم سے مختلف ہیں، خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی میں ایک بڑی طاقتور آواز تھی ایک زمانے میں کہ جی جو پختون ہیں ان کا تعلق تو افغانستان سے ہے، اور جو بلوچی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بالکل ہماری لینگویج، ہمارا رہن سہن پنجاب سے بالکل مختلف ہے، ہمیں ایک فوجی طاقت کے ذریعے ساتھ رکھا گیا ہے۔ یہ سوالات تھے اس کے ساتھ ساتھ، اگرچہ وہاں پہ دونوں طرف ایسے پولیٹیشین تھے جو کہ وفاق کی اور فیڈریشن کی بات کرتے تھے، جن کا تعلق دائیں بازو سے تھا، لیکن جو نیشنلسٹ لوگ تھے ان کے جو سوالات تھے ان کو اس وقت ہوا ملتی تھی جب ڈکٹیٹرشپ آتی تھی۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ جنرل مشرف کے زمانے کے بعد جو ہم نے وزیرستان میں کیا اور جو قبائلی علاقوں میں کیا، وہاں پہ مرکز گریز قوتیں پیدا ہوئیں، جیسے پی ٹی ایم ہے۔ ہم نے پی ٹی ایم کو مین سٹریمنگ اس طرح سے کیا کہ وہ اسمبلی میں منتخب ہو کے آئے، لیکن ہم نے ان کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ نہیں کی۔ آج دوبارہ اگر بلوچستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں بگٹی کے قتل کے بعد پورے بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کا، لیکن پیپلز پارٹی نے ان سے انکنڈیشنل معافی مانگی، آغاز حقوق بلوچستان کا اعلان کیا، 18ویں ترمیم دی، تو 2013 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ ساری نیشنلسٹ پارٹیاں جیت کے آئیں، اور پھر 2013 کے الیکشن کے بعد وہاں پہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ بھی بنی، آپ سب کو معلوم ہے۔ لیکن آج کی یہ جو حکومت آئی ہے ود دی پیسج آف ٹائم، عمران خان صاحب جو آئے ہیں، ان کی حکومت کے نیچے دوبارہ پھر اس وننس کو، اس ڈائیورسٹی کو جو طاقت بنایا گیا تھا، اس اتفاق کو جس کے نتیجے میں سارے صوبے جو تھے وہ آپس میں باہم شیر و شکر ہونے جا رہے تھے، اس پہ اس طرح سے کاری ضرب لگ رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے جی کہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ ورکیبل نہیں، جس کے نتیجے میں اختیارات صوبوں کو دیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں فائنینسز کی ایک بڑی مقدار کوانٹٹی جو صوبوں کو گئی تھی، اور صوبوں پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ان فنڈز کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ ان سے حساب مانگا جا رہا ہے کہ 10 سالوں میں ان صوبوں میں کتنی ترقی ہوئی، لیکن ان عقل کے اندھوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ پچھلے 70 سالوں میں جب یہ اختیارات اور یہ فائنینس صوبوں کو نہیں دیے گئے تھے تو وفاق نے کیا تیر چلائے تھے۔ یہ تو ایک مسلسل پروسیس ہے، اور اگر کہیں کرپشن ہوئی ہے تو یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں، انتظامی معاملہ ہے، اس کو جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں، نیب ہے یا دوسرے لوگ ہیں، وہ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ 18ویں ترمیم کو اور کانسٹیٹیوشن کو جو دوبارہ سے اس پہ ڈاؤٹ جو کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں آپ اپنی ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی بہت سارے لوگ جو کہ مختلف حساس اداروں کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی پبلکلی 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرنی شروع کر دی ہے۔ یعنی جب آج سے 4 سال پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف جو اکاؤنٹیبلٹی کا آن سلاٹ شروع ہوا تھا، اور جب پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ ہم 18ویں ترمیم پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، تو لوگ کہتے تھے
اس اکاؤنٹیبلٹی کا 18ویں ترمیم سے کیا تعلق ہے، آج کھل کے سامنے آ گیا ہے بنیادی طور پہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اس ملک کو ایک متحد اسٹیٹ کے طور پہ، ایک یونائٹڈ وائس کے طور پہ آگے لے کر جانا ہے تو اس کے تقاضے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سے غالباً 94-95 میں جب وہ لاہور آئیں تو کسی نے پوچھا کہ یہ جو صوبوں کی مختلف طرح کی ثقافتیں ہیں، مختلف کلچر ہیں، یہ جو تعصبات ہیں، بلوچی پنجابیوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، پنجابی سندھیوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، سندھی کے پی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، سارے مل کے اردو سپیکنگز کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، تو یہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے ہم کو۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا نہیں، ایک قالین ہوتا ہے، اس میں 15-20 کلر رنگ ہوتے ہیں، وہ اس کا ایک خوبصورت ڈیزائن جو ہوتا ہے نا، اس کو مرتب کرتے ہیں وہ کلر مل کے۔ تو یہ جو رنگ ہیں مختلف زبانوں کے، ثقافتوں کے، تہذیبوں کے، کلچر کے، یہ اس ملک کو خوبصورت بناتے ہیں اگر ہم اپنی ڈائیورسٹی کو اپنی طاقت بنائیں۔ لیکن اگر ہم اپنی ڈائیورسٹی کے اوپر ایک پاؤں رکھ دیں گے اور لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو چھینیں گے اور ریاست کی سوورینٹی کو کہیں گروی رکھ دیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ فائٹ لائنز ابھر جاتی ہیں۔ پھر وہ جو قالین ہوتا ہے اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل جاتی ہے، وہ کہیں کہیں کونوں کھدروں سے پھٹنا شروع کر دیتا ہے، وہ پھر بنگال بن جاتا ہے، وہ پھر کچھ علیحدگی کی موومنٹس بن جاتی ہیں۔ تو ہماری جو ریاست ہے، اس کے جو معروضی حالات ہیں، ایک اندھا بھی سمجھتا ہے کہ سوائے ڈیموکریسی کے اس ریاست کو رن نہیں کیا جا سکتا۔ فوج کی طاقت جو ہوتی ہے وہ تو یو ایس ایس آر کی آرمی کی جو ملٹری مائٹ تھی وہ کسی سے کم تھی، لیکن وہ ملٹری مائٹ اس وقت irrelevant ہو گئی تھی جب روس ٹوٹ رہا تھا۔ لیکن جہاں پہ عوام کا اتحاد ہوتا ہے وہاں پہ باہر سے جارحیت بھی ہو۔ بنیادی طور پہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ جو ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، اور پھر جو سب سے بڑی آج تک جو کمی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک نیشن سٹیٹ کی طرف آگے نہیں بڑھ سکے، اس کی بنیادی وجہ ڈیفینیٹلی جو پارلیمنٹ کی طاقت ہے اس میں کمی ہے۔ پارلیمنٹ کے اوپر ہمیشہ ایک خوف اور ایک سایہ رہتا ہے ڈکٹیٹرشپ کا۔ آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ آرمی چیف کون ہوتا ہے جو سپر وزیر اعظم بننے کی کوشش کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ آج عمران خان کی لوگ کم بات کر رہے ہیں، باجوہ صاحب کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ وزیر اعظم سے اوپر تصور کیے جاتے ہیں۔ تو جب تک پرائم منسٹر کی سوورینٹی نہیں آئے گی اور جب تک سیولین سپرمیسی نہیں آئے گی، اور جب تک میں یہ بات انڈرسکور کرتا ہوں کہ جب تک ہم اس کو میں انڈر لائن کرتا ہوں کہ جب تک ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی سیولین نہیں ہوگی تب تک ہمارے سیولین اداروں کی عزت بحال نہیں ہو سکتی۔ سیاستدان ہمیشہ کٹہرے میں رہیں گے، سیاستدانوں کو ہمیشہ گالیاں پڑیں گی۔ سیاستدانوں کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کی ایک پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہوتی ہے، ان کا الیکشن ہوتا ہے، انہوں نے ایک دوسرے پہ ضرور الزامات لگانے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ریاست اور ریاست کے ادارے سیاست میں ملوث ہوتے ہیں اور ایک سیاسی گروہ کو چن کے اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں اور پھر اس کو اقتدار تک لے کر جاتے ہیں اور پھر اس کو اقتدار سے باہر پھینکتے ہیں، تو یہ جو میوزیکل چیئر ہے اس کی وجہ سے یہ ملک ڈکلائن پہ ہے۔ انفارچونیٹلی 70 سال سے ہم اسی وشیس سرکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو محب وطن ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری جو اپنے آپ کو پاکستان کی سپر محب وطن سمجھتی ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس لیبارٹری میں جس میں وہ بیٹھ کے حکومتیں بناتے اور توڑتے ہیں، اس سے اگر سٹیبلٹی نہیں آئی تو ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے۔ دنیا کے ان ملکوں کی طرح ان کو سویلینز کو پوری پاور دینی چاہیے۔
اور جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جیسے ساری دنیا میں جو سویلین آپریٹر ہوتا ہے، کون ہے اجیت ڈول جس نے بھارت کی یہ جو مودی کی ساری سیکیورٹی ڈیزائن کی ہے، وہ ایک پولیس افسر ہے۔ ہم نے سیکیورٹی کے سارے اداروں پہ اب میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا اپنا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جس ریجن میں ہم ہیں، جتنے حساس معاملات ہیں، افغانستان ہے، انڈیا ہے، کشمیر ڈسپیوٹ ہے، ان کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ جو حکومت سازی ہے یا لوگوں یا ایک ویژن ملک کو آگے لے کر چلنے کا، وہ سویلین مائنڈ ہی اس کو لیڈ کر سکتا ہے۔ ہم نے 30 سال کے مارشل لاء میں سیکھا ہے کہ ہم زوال کی طرف گئے، پھر ہم نے سیاستدانوں کی طرف دیکھا ہے کہ وہ ملک کو آگے لے کر جائیں۔ تو جو نیشن سٹیٹ ہے، قومی ریاست ہے، اس کا تصور سوورینٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کی خود مختاری، باہر کی خود مختاری تبھی ہوگی جب ملک کے اندر عوام کو پاور ملے گی، اور جب ملک کے اندر ایک سویلین سپرمیسی ہوگی، عوام کو پاور ملے گی، آپ ڈائیورسٹی کو طاقت بنائیں گے، تو آپ کی اکانومی، آپ کے لوگوں کا حصہ اکانومی میں، معیشت میں وہ بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں جو بھی اسٹیگننٹ چیزیں ہیں، جیسے فیوڈلزم کو ہم آج تک بریک نہیں کر سکے، جیسے ہم اپنے انڈسٹریل کلچر کو ڈیولپ نہیں کر سکے، جیسے ہم اپنا سیوک نظام جو شہری نظام ہے اس کو بہتر نہیں بنا سکے، جیسے ابھی تک ہم نے 2/3 جو پاکستان کا بنجر علاقہ ہے اس کو فرٹیلائز نہیں کر سکے، جیسے ہم ابھی تک جو ہے احساس محرومی کا شکار جو علاقے ہیں وہاں پہ ان کو ڈیموگرافی کی تھریٹ رہتی ہے کہ کہیں ہماری اکثریت کو اقلیت میں نہ بدل دیا جائے، جیسے آپ نے کراچی میں کیا۔ بلوچی جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ پنجابی آباد کار جو ہیں وہ وہاں نہ آئیں۔ تو یہ جو انسیکیورٹی ہے اس کو آپ صرف سیاسی پروسیس کے ساتھ ہی بدل سکتے ہیں، وہ بدلے گا تبھی آپ ایک سٹیبلٹی کی طرف آئیں گے۔ سٹیبلٹی آئے گی، معیشت بھی بہتر ہوگی، ملک بھی فلرش کرے گا، ملک کی عزت اور احترام میں بھی اضافہ ہوگا۔ شکریہ، آج میں نے اسی موضوع پہ آپ کے ساتھ بات کرنی تھی، اور مجھے اچھا لگا آپ سے انٹریکٹ کرنا۔